بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، لیکچر نمبر 11 میں خوش آمدید کلاس 6۔ ہم نے نیا سبق شروع کیا تھا جس کا نام تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیرازی کی حکایتیں۔ تو آئیے بچوں، آج وہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں ہم نے 3 حکایتیں پڑھی تھی اور آج ہم چوتھا شروع کرتے ہیں۔ تو جلدی سے اپنی کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر 14 پہ آ جائیے، پیج نمبر 14 پہ۔ 4 نمبر حکایت ہے بچوں۔ ایک ضرورت مند کو کوئی ضرورت پیش آئی۔ ایک آدمی نے اس سے کہا، فلاں آدمی بہت مالدار اور طبیعت کا سخی ہے۔ پیارے بچوں، فلاں کا معنی ہے نامعلوم شخص۔ مالدار مطلب وہ انسان جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے۔ طبیعت مزاج، سخی فیاض یعنی دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ پیارے بچوں، ایک ضرورت مند انسان ہوتا ہے، اس کو ضرورت پیش آتے ہیں، مطلب غریب لوگ ہوتے ہیں، چاہے اس کو پیسے کی ضرورت ہو، کپڑے کی ضرورت ہو، کھانے کی چیزیں کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، تو ایک آدمی نے اس سے کہا کہ فلاں آدمی ہے، مطلب یہاں پر 3 بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک غریب بندہ ہے اور یہ اس کا مطلب دوست سمجھے آپ لوگ، اور یہ فلاں شخص جو ہے یہ بہت زیادہ مالدار ہے۔ تو یہاں پر تو کسی کا نام نہیں لکھا ہے، مطلب نامعلوم شخص ہے۔ اب ضرورت مند انسان کو پتہ نہیں ہے کہ نامعلوم شخص جو ہے کہاں پہ رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ تو اس آدمی نے اس سے کہا ضرورت مند شخص کو کہ فلاں آدمی ہے اور وہ بہت زیادہ مالدار ہے اور اس کا مزاج جو ہے وہ بھی سخی ہے، مطلب وہ دل کھول کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ یعنی اگر تیری ضرورت سے واقف ہو جائے تو یقیناً اس کو پورا کرنے میں دیر نہ لگائے گا۔ تو اس آدمی نے ضرورت مند انسان کو کہا کہ اگر وہ مالدار شخص جو ہے اگر وہ تیری ضرورت سے واقف ہو جائے، واقف کا مطلب ہے باخبر، یعنی اس کو خبر ہو جائے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ جلد ہی آپ کی مطلب فوراً آپ کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرے گا، مطلب وہ دیر نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ضرورت مند انسان کیا کہہ رہا ہے؟ ضرورت مند نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں، مطلب میں تو اس سے واقف نہیں ہوں، مطلب میں تو اس کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں پہ رہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ چل میں تیری رہبری کروں گا۔ چنانچہ اس آدمی نے ضرورت مند کا ہاتھ پکڑا اور اس مالدار شخص کے گھر تک لے آیا۔ مطلب اس ضرورت مند نے جب کہا آدمی کو کہ مطلب میں تو اس مالدار شخص کو نہیں جانتا، تو اس شخص نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تیری رہبری کروں گا۔ رہبری کا مطلب رہنمائی، مدد کرنا، میں آپ کو وہاں تک لے کے جاؤں گا۔ تو اس آدمی نے ضرورت مند انسان کا ہاتھ پکڑا اور اس مالدار شخص کے گھر مطلب دونوں پہنچ گئے، وہاں گئے۔ ضرورت مند نے جب دیکھا کہ وہ شخص منہ پھولائے بیٹھا ہے، وہ شخص یعنی مالدار شخص منہ پھولائے بیٹھا، پیارے بچوں یہ ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے خفا ہونا، یعنی جب ضرورت مند شخص نے اس مالدار شخص کو دیکھا تو وہ بیٹھا تھا، مطلب بہت زیادہ خفا اداس بیٹھا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ الٹے پاؤں لوٹ گیا مطلب یہ بھی ایک محاورہ ہے، واپس یعنی فوراً واپس جانا، فوراً واپس لوٹ جانا۔ جب اس ضرورت مند شخص نے دیکھا کہ وہ مالدار شخص جو ہے وہ خفا بیٹھا ہے، اداس بیٹھا ہے، تو انہوں نے اپنی ضرورت مطلب نہیں بتائی اور فوراً وہاں سے واپس گئی، مطلب فوراً بھاگ گیا وہاں سے۔ تو اس آدمی نے کہا، وہ آدمی جو اسے لے کر گیا تھا، کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ مطلب اس سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ تو گئے تھے کہ آپ اس کو اپنی ضرورت بتائیں گے، مطلب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو آپ نے تو بات مطلب نہیں بتایا اور بات بتائے بغیر آپ چلے گئے وہاں سے۔ تو ضرورت مند نے کہا اس کی عطا میں نے اس کی صورت کو بخش دی۔ پیاری بچوں، عطا کا مطلب ہے دینا، صورت کا مطلب ہے مطلب شکل، اور بخش کا مطلب ہے مطلب عطا کر دینا، اس کو واپس اس کو دینا۔ تو اس ضرورت مند انسان نے کہا کہ اگر وہ مالدار شخص مجھے کچھ چیزیں دیتے، مطلب یا کوئی پیسے وہ مجھے دیتے تھے، مطلب اس کی عطا میں نے اس کی صورت کو بخش دی، مطلب اس کا ایسا چہرہ تھا کہ میں اس سے بات نہیں کر سکتا، وہ تو ایسے خفا بیٹھا تھا، تو میں اس لیے کہتا کہ میں اس کو اپنا ضرورت مطلب بتاؤں گی کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ مجھے پیسے دے گا، یا کوئی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ مجھے دیں گے، لیکن وہ تو بالکل خفا ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے میں واپس مطلب وہاں سے فوراً واپس آیا۔ تو اب اس بات کی مطلب اس واقعے کے ذریعے شیخ سعدی کا حکایت کیا ہے؟ تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی ضرورت کسی ترش روح کے پاس نہ لے جا۔ ترش روح سخت مزاج، ترش روح سخت مزاج یعنی جس کا طبیعت جو ہے، جس کا رویہ جو ہے وہ سخت ہو۔
تو اس کی بری عادت سے تکلیف پائے گا، مطلب تو اس کی بری عادت سے تکلیف پائے گا۔ اگر حاجت کسی کے پاس لے جانی ہی پڑے تو ایسے آدمی کی تلاش کر کے اسے اپنی ضرورت ظاہر کر، جس کا چہرہ دیکھتے ہی فوراً طبیعت کو آسودگی حاصل ہو جائے۔ آسودگی کا مطلب خوشحالی، یعنی اس سے ملاقات کر کے طبیعت کو خوشی حاصل ہو اور کام بھی ہو جائے۔ آسودگی کا مطلب کیا ہے بچوں؟ خوشحالی، طبیعت یعنی مزاج۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی ضرورت مطلب یا اپنی دل کی بات یا اپنی ضرورت کبھی بھی کسی ایسے انسان کے پاس مطلب مت لے کے جائے، یا کسی انسان کے سامنے مت لے کے جائے کہ وہ سخت مزاج ہو۔ یعنی جب آپ لوگ وہاں پہ جائے اور آپ لوگ اپنی بات بتائے بغیر واپس وہاں سے لوٹ کے آئے تو آپ لوگوں کو مطلب تکلیف ہوتے ہیں نا، یا اس انسان کے برے رویے سے آپ لوگوں کی دل کو یا آپ لوگوں کی مطلب آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی ایسی انسان کے پاس مطلب مت لے کے جائے اپنی ضرورت۔ ہاں اگر پھر بھی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، اگر پھر بھی ضرورت ہو، حاجت کہتی ہے ضرورت کو، اگر پھر بھی ضرورت ہو تو پھر ایسے انسان کی تلاش کرے کہ وہ آپ کی ضرورت مطلب وہ آپ کی جو بھی ضرورت ہے وہ بھی سن لے، اور جس کا چہرہ آپ لوگ دیکھتی ہی فوراً آپ لوگوں کو خوشحالی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اچھے انسان کے پاس اپنی ضرورت لے کے جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی خوشی مطلب ملے اور آپ لوگوں کی ضرورت بھی جلدی پوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی آپ لوگ اس بندے سے ملاقات کریں تو آپ لوگوں کو خوشی بھی مل جائیں گے اور جلدی سے آپ لوگوں کی کام بھی ہو جائیں گے۔ تو کبھی بھی ایسے انسان کے پاس آپ لوگ اپنی ضرورت مت لے کے جائیں جو الٹا ہی آپ لوگوں کو نقصان پہنچے، مطلب تکلیف پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 نمبر حکایت تھی۔ اب آتے ہیں 5 نمبر حکایت کی طرف۔ لوگوں نے سیاہ گوشت سے دریافت کیا۔ پیارے بچوں، سیاہ گوشت کا مطلب ہے یہ ایک چھوٹا سا درندہ ہے، مطلب جنگل میں رہتا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ مطلب یہ مالدار لوگ نہیں ہوتے، امیر لوگ یہ مطلب اس شکار کے واسطے مطلب یہ شکار کے واسطے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے جانور کا نام ہے جسے امیر لوگ شکار کے واسطے اپنے ساتھ مطلب رکھتے ہیں، اپنے گھر میں پالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹے سے درندے اور شیر کے کا مطلب حکایت ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے سیاہ گوشت سے دریافت کیا کہ شیر کی ملازمت تجھ کو کس لیے پسند آئی؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کا بچا ہوا شکار کاتا رہوں اور اپنی دشمن کی شر سے اس کے دبدبے کے پناہ میں زندگی بسر کروں۔ لوگوں نے سیاہ گوشت درندے سے پوچھا کہ آپ کیوں شیر تو آپ لوگ جانتے ہیں نا یہ مطلب جانوروں کا بادشاہ ہے۔ تو اس نے کہا ملازمت یعنی نوکری۔ لوگوں نے دریافت کا مطلب پوچھا۔ لوگوں نے سیاہ گوشت سے پوچھا کہ آپ شیر کی ملازمت کو کیوں پسند کرتے ہیں، مطلب آپ شیر کے ساتھ کیوں نوکری کرتے ہیں، اس کو کیوں پسند کرتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا، سیاہ گوشت درندے نے جواب دیا کہ میں اس کا بچا ہوا شکار کاتا رہوں، مطلب اسی لیے کہ مطلب اس کا بچا ہوا کا مطلب ہے باقی یعنی بقیہ، مطلب اس سے جو بھی مطلب جب شیر شکار کرتے ہیں تو اس سے جو بھی گوشت مطلب باقی رہتے تو میں وہ بھی کھاتا ہوں، اور اپنی دشمنوں کی شر سے، یعنی جنگل میں تو ہر ایک جانور اپنی مطلب ہر ایک کا دشمن ہوتا ہے نا، تو اپنی دشمنوں کی شر کہتے ہیں بچوں بلا، یعنی اپنی دشمنوں کی شر کی دبدبی کی پناہ میں زندگی بسر کروں۔ دبدبی کہتے ہیں روب کو اور شر کہتی ہے برائی یا بلا یا فساد، کہ اپنی دشمنوں کی بلائی کی روب میں یعنی زندگی بسر کروں۔ مطلب یہ ہوا کہ میں جب شیر کے ساتھ رہتا ہوں تو کوئی بھی دشمن مطلب مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو اس کی حمایت کی سائے میں داخل ہو گیا ہے، اس کی نعمت کی شکر کا اقرار بھی کرتا ہے، تو پھر اس کے زیادہ قریب کیوں نہیں آتا کہ تجھ کو بھی خواص میں لے آئے، تجھے بھی اپنی مخلص غلاموں میں شمار کریں۔ پیارے بچوں، لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ تو اس کی مطلب حمایت کے سائے میں داخل ہو گئے، مطلب آپ تو اس کی دوست بن گئی ہے، آپ تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی نعمت کا بھی شکر گزار ہے، تو پھر آپ اس کے کیوں قریب نہیں آتی؟
ٹھیک ہے، مطلب آپ جو ہے آپ کی اس کی نزدیک کیوں نہیں آتے کہ آپ کوئی اچھا سا کھانا دے دے، یا مطلب یہ تو بڑا سا مطلب بڑا جانور ہے جنگل کا، تو یہ کیوں آپ کو اپنے ساتھ بڑے سے لوگوں میں مطلب کیوں شامل نہیں کرتے؟ خواص کہتے ہیں بڑے، مطلب بڑے لوگ، یہ بڑا جانور ہے، آپ تو ایک چھوٹا سا پرند مطلب چھوٹا سا جانور ہے، تو آپ اس کے ساتھ مطلب کیوں نزدیک نہیں آتے، اور لوگوں کے مطلب اور جانوروں کے ساتھ آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تجھے بھی اپنے مخلص غلاموں میں شمار کرے۔ اس شعر کو بھی چاہیے کہ آپ کو اپنے مخلص غلام کہتے ہیں، مطلب مخلص کہتے ہیں سچے لوگ، ٹھیک ہے، اس شعر کو بھی چاہیے کہ آپ کو اپنی نوکروں میں مطلب اور بھی سچے نوکر جو ہے اس میں آپ کو شمار کرے، مطلب آپ کو بھی وہی عزت دے دے جو اس کی سچے نوکروں کی ہے، مطلب نزدیک نوکروں کی ہے۔ تو سیاہ گوش کیا کہہ رہی ہے؟ سیاہ گوش نے کہا اس کے باوجود اس کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہوں۔ اب سیاہ گوش نے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں اس کے باوجود بھی اس کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہوں، مطلب اگر یہ میں اس کے ساتھ رہوں تو پھر بھی میں مطلب محفوظ نہیں ہوں، پھر بھی دشمن مجھ پہ حملہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بارے میں حکایت کیا ہے؟ شیخ سعدی کے داناؤں نے کہا، داناؤں کا مطلب ہے عقل مندوں نے کہا کہ بادشاہوں کی رنگ برنگ طبیعت سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے، مطلب کہ بادشاہوں، یہ بادشاہ کی جمع ہے کہ بادشاہوں کی مطلب رنگ برنگ مزاج ہوتی ہے، طبیعت مزاج مطلب الگ الگ مزاج ہوتی ہے، تو رنگ برنگ طبیعت سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو بادشاہوں کی الگ الگ مزاجوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے، اور لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ ایک وقت میں سلام کرنے سے خفا ہو جاتے ہیں اور دوسرے وقت گالیاں کھا کر خلت بخشتے ہیں، کہ بادشاہوں کی اس طرح مزاج ہوتی ہے نا بچوں کہ اگر ہم اس کو سلام کریں تو وہ ایک وقت پہ وہ اس طرح اس کی طبیعت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو سلام کریں تو وہ ہماری سلام کرنے سے خفا ہو جاتی ہے، مطلب وہ ہماری سلام کو قبول نہیں کرتے، وہ اتنے غصے میں ہوتے ہیں۔ اور بعض وقت اگر آپ لوگ اس کو گالیاں بھی دیں، مطلب بری باتیں بھی اس کو کہیں نا، تو وہ آپ لوگوں کو خلت بخشتے ہیں۔ خلت کہتے ہیں بچوں پوشاک کو، لباس کو، وہ لباس جو بادشاہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو بادشاہ اور مالدار لوگ پہنتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پوشاک یعنی لباس۔ تو وہ بادشاہ کیا کرتے ہیں، وہ مطلب جب اس کا مزاج یعنی اس کا طبیعت، اس کا رویہ صحیح ہوتا ہے اور وہ مطلب اس ٹائم پہ وہ مطلب صحیح موڈ میں ہوتا ہے، تو اگر ہم لوگ اس کو گالیاں بھی دیں تو وہ ہمیں اپنے لباس بھی بخشتے ہیں، اور بعض ٹائم پہ اگر ہم اس کو سلام بھی کریں نا تو وہ ہماری سلام کرنے سے خفا ہوتے ہیں۔ اگر آتش پرست 100 سال تک آگ کی پوجا کرے، آتش پرست پیارے بچوں یہاں کفار کی طرف اشارہ ہے۔ آتش پرست مطلب وہ لوگ جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، مطلب پوجا کرتے ہیں، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور کافر لوگ بعض فرقے ایسے ہیں کہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، مطلب آگ کی عبادت کرتے تھے، تو آتش پرست آگ کی عبادت کرنے والا، لیکن جب ایک سانس کے لیے اس آگ میں گر جائے تو اس کو جلا دیں گے۔ پیارے بچوں اگر کافر لوگ 100 سال آگ کی عبادت کرے اور پھر وہی انسان مطلب وہی لوگ آگ میں گر جائے تو وہی آگ کیا کرتے ہیں، اس کو جلا دیں گے، مطلب اس کو ختم کریں گے، راکھ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ وہی آگ ہے نا جو کافر لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، 5ویں حکایت میں کیا ہے کہ دشمن ہر حالت میں دشمن ہی ہوتا ہے، کبھی بھی دشمن کو اپنا دوست مت سمجھے، ٹھیک ہے۔ اچھا آتے ہیں 6 نمبر حکایت کی طرف۔ ایک بیوقوف آدمی کی آنکھ میں درد ہوا، وہ ایک سلوتری کا مطلب حیوانات کی ڈاکٹر، حیوانات کسی کہتے بچوں جانوروں کی ڈاکٹر کے پاس گیا تاکہ دوا لے۔ سلوتری نے وہ دوا جو کہ چوپائیوں کی آنکھ میں ڈالتا تھا اس کی آنکھ میں لگا دی۔ پیاری بچوں ایک بیوقوف شخص تھا، اس کی آنکھ میں درد تھا تو وہ سلوتری کے پاس گیا، مطلب جانوروں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ میرے آنکھوں میں درد ہے، تو سلوتری نے اس کو وہ دوا دی جو کہ چوپائیوں کی آنکھ میں ڈالتے ہیں۔ چوپائیوں کہتے ہیں بچوں جانوروں کو، چوپائیوں کی آنکھ میں وہ سلوتری یعنی وہ ڈاکٹر چوپائیوں کی آنکھ میں وہ ڈالتا تھا یعنی دوا، وہی دوا ڈاکٹر نے اس بیوقوف شخص کو دے دی۔ وہ شخص اس دوا سے مطلب اندھا ہو گیا، مطلب اس کی آنکھوں کی بینائی، اس کی آنکھوں کی نظر چلے گئی۔ لوگ اسے حاکم کے پاس
انصاف کے لیے گئی۔ حاکم کہتے ہیں بچوں حکم سنانے والا، یا مطلب بادشاہ بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب ایک گاؤں میں یا ایک گاؤں میں جو بھی مطلب جھگڑا ہوتا تھا یا جو بھی بات ہوتی تھی، تو پھر وہ لوگ مطلب ایک جرگہ بلاتے تھے اور وہاں پر بیٹھتے تھے اور اس کے متعلق حکم سناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے اس ڈاکٹر کو اور اس بیوقوف شخص کو دونوں کو حاکم کے پاس لے کے گئے، مطلب بادشاہ کے پاس لے کے گئے کہ اس ڈاکٹر نے کیا کیا ہے، بیوقوف آدمی کو ایک ایسی دوا دی ہے کہ اس دوا کی وجہ سے اس شخص کی آنکھوں کی نظر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حاکم کیا کہہ رہے، حاکم نے کہا سلوتری کا کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب ڈاکٹر جو ہے، جو جانوروں کا ڈاکٹر، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا تو سلوتری کے پاس نہ جاتا، مطلب اگر یہ شخص جانور نہ ہوتا، گدھا تو آپ لوگ جانتے ہیں جس کو ہم انگلش میں ڈنکی کہتے ہیں، اگر یہ شخص بیوقوف نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی مطلب جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ آنکھوں کی تو الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا۔ تو گناہ تو اس بیوقوف آدمی کا تھا کہ اس کو چاہیے کہ وہ صحیح ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کا اپنا علاج کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس حکایت کا مقصد کیا ہے، کہ مقصد یہ کہ جو شخص ناتجربہ کار کو بڑا کام سونپ دیتا ہے وہ شرمندگی اٹھاتا ہے۔ ہر آدمی ہر ایک کام کا اہل نہیں ہوتا، کام سپرد کرنے سے پہلے اہلیت کا اندازہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سونپ دینا کا مطلب ہے بچوں، سونپ دینا حوالہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اہل کا مطلب ہے بچوں لائق، اہلیت کا مطلب ہے قابلیت، یعنی مقصد اس حکایت کا مطلب اس کا یہ ہوا کہ کبھی بھی ایک ایسے انسان کو ایسا کام مت حوالہ کرے کہ بعد میں آپ لوگوں کو شرمندگی اٹھانے پڑے۔ خود بھی آپ لوگ عقل استعمال کرے اور کسی ایسے شخص کے پاس جائے اور اس کو اپنا وہ کام حوالہ کرے کہ آپ بھی مطلب شرمندگی نہیں اٹھائے اور وہ دوسرا آدمی بھی۔ ہر آدمی ہر کام کا اہل نہیں ہوتا، مطلب یہاں سے مراد ہے کہ ہر آدمی جو ہوتا ہے وہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ تو صحیح ہے نا کہ حیوانات کی یعنی جانوروں کی الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، انسانوں کے الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ انسانوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے نا۔ تو کام سپورٹ کرنے سے پہلے یعنی کام حوالہ کرنے سے پہلے اہلیت کا اندازہ کر لینا چاہیے، قابلیت کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ بندے میں مطلب اس شخص میں کتنا مطلب ہنر ہے، یا یہ میرا کام کر سکتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کی 6 حکایت کمپلیٹ ہو گئی۔ پیارے بچوں، یہ آپ لوگوں نے سبق جو یہ دوبارہ ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن میں، اور اس طرح ریڈ کریں کہ یہ مشق ہے بچوں، صفحہ نمبر 17 پہ مشق ہے، تاکہ آپ لوگ یہ سوالات پھر خود حل کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے مشق کے آپ مطلب چیپٹر کے آپ لوگ دوبارہ ریڈنگ کریں۔ اب آتے ہیں الفاظ معنوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ حکایت نمبر 4، 5 اور 6 کے الفاظ معنی ہیں۔ فلاں نامعلوم شخص، سخی فیاض یعنی دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، واقف باخبر، رہبری رہنمائی مدد کرنا، منہ پھلائے بیٹھنا خفا ہونا، الٹے پاؤں لوٹ گیا فوراً واپس جانا، ترش رو سخت مزاج آسودگی خوشحالی، حاجت ضرورت، سیاہ گوش چھوٹا درندہ، بچا ہوا یعنی باقی یا بقیہ، شر فساد یا برائی یا بلا، دبدبے روب، اقرار ماننا، مخلص سچے لوگ، خلط پوشاک یعنی لباس، آتش پرست آگ کی عبادت کرنے والا، چوپائیوں جانوروں، سونپ دینا حوالہ کرنا، اہل لائق، اہلیت قابلیت، ٹھیک ہے بچوں۔ یہاں تک آپ لوگوں کی یہ 4 نمبر سبق کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے بچوں۔ اور اس سبق کے آپ لوگوں نے دوبارہ بھی ریڈنگ کرنے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مشق شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔